السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے کہ احسان جتلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی احسان جتلانا کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، جو نیو ویورس ہے، اس چینل پہ نیو ہے، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سمے وقت تک آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے بنا کسی دیری کے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جتلانے کا مطلب۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو اب فوراً یہ احسان جتلا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی، بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح آنکھ پھیر لی۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ یہ بات خواتین میں بہت پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے میں ڈھنڈورا پیٹے گی۔ جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائیں گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی، مدد کی اور ایسا کیا، اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کرے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے اس کے اجر کی امید رکھے۔ لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھے، اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہ ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے کہ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھے اور نہ توقع رکھے۔ اگر وہ کرے تو ان کا احسان سمجھے، اگر نہ کرے تو اللہ ہی پر نظر رکھے۔ بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ دوستو، اب ہم پڑھیں گے کہ عذاب کا دوسرا سبب حسد کرنا، یعنی حسد کرنا پر کتنا گناہ ہے، حسد کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، پیتا نہیں دیکھ سکتا، پہنتا نہیں دیکھ سکتا، رہتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے
ترقی ہو رہی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے۔ کسی کے منصب اور عہدے پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی مالداری سے، کسی کی صحت مندی سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے مال و متاع سے، کسی کے اہل و عیال سے، غرض کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ دوستو دیکھیے کہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب، حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ خلاصہ بہرحال یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور خواتین میں بھی۔ ایک، جھوٹ بولنا، دوسرے چغلی کھانا، دوسرے احسان جتلانا، چوتھے حسد کرنا۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ گناہ جس کے اندر ہو اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے باعث وبال ہے، اس لیے ان سب سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ 6 عورتیں جن کا ذکر آپ نے اس حدیث میں بالترتیب بیان فرمایا ہے، اور ان گناہوں کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے، لہٰذا ان تمام گناہوں سے خواتین و حضرات سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھیے گا، تب جا کر آپ کو حسد کیا ہوتا ہے، احسان جتلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پورا پتہ چلے گا، اور اس میں غور کریے گا تو انشاءاللہ ضرور اردو پڑھنے بھی آ جائے گا، کیونکہ ہم ایک دم آرام سے پڑھتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور اپنی اردو کو صحیح کر لیجیے۔